سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کی اگر کوشش کریں تو آپ پڑھا سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی اگر پڑھانے کی اہلیت نہیں تو پھر پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ جب دورہ حدیث شریف سے بھی فارغ ہو جائیں گے تو ملک یا بیرون ملک، علاقے یا کہیں بھی یا دیگر مجالس یا شعبہ جات میں کہیں بھی آپ ہوں گے تو وہاں مدنی کام کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ تو مدنی کام کرنے کی مدنی التجا ہے۔ مشوروں میں جا کر ہمارے مشورے نہیں ہوتے، مدنی مشوروں میں جا کر تنظیم آتی ہے۔ حاجی صاحب ان کو 1200 مرتبہ آپ کو مدینہ مدینہ لکھنا ہے انشاءاللہ، بالکل، یعنی کہ وہ مدنی مدینہ سب آپ انشاءاللہ عز و جل۔ حاجی صاحب کہنا بھی منع کر رہے ہیں، میں نے اصل منع تو میں نے کیا کہ مجھے بعض وقت تشویش ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کون سا حاجی صاحب؟ یہاں تو ہر رکنیشور حاجی صاحب ہے ہمارا، حالانکہ حج نہیں کیا تو بھی حاجی صاحب ہے، سب نے حج نہیں کیا۔ اور جو بیچارہ کئی حج کرے گا اور وہ اگر بڑی ذمہ داری ورنی ہے تو اس کو فلاں بھائی یوں بولیں گے۔ غریب آدمی حج کرے گا اس کو حاجی نہیں بولے گا۔ مالدار آدمی بھلے وہ لندن اور یو کے دورے کرتا ہو اس کو حاجی صاحب بولیں گے۔ کیا ہمارے یہاں تو ایسا نہ ہو کم از کم دعوت اسلامی میں۔ تو اس لیے وہ میں نے خود درخواست کی ہے، حاجی بولنے کا ہی اگر جذبہ ہے حاجی عمران بولے، حاجی صاحب سے عادت نکلے تو اچھا، لیکن خیر نکل نہیں رہی، وہ دیگر ذمہ داران بھی حاجی صاحب بولتے ہیں، مختلف ذمہ داروں کو، بڑی سطح کے ذمہ داروں، چھوٹی سطح کون پوچھتا ہے بیچاروں کو، تو زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ ذرا جامعہ پڑھتے ہیں، جامعہ پڑھتے ہیں، واٹ از جامعہ؟ کوئی تنے جامعہ؟ تو جامعۃ المدینہ، لفظ مدینہ پتہ نہیں کیوں مائنس ہو جاتا ہے، المدینہ العلمیہ، تو علمیہ بولتے ہیں ہم لوگ، تو اگر المدینہ بولے چلو علمیہ مائنس کر دیں تو علمیہ، جامعہ، مدرسہ، مدرسۃ المدینہ، حالانکہ مدرسے ہزاروں ہیں، ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے۔ ہم یوں ویسے عاشقان رسول کہلاتے ہیں، عاشقان مدینہ کہلاتے ہیں، لیکن لفظ مدینہ ہماری زبان پر نہیں آتا۔ مشورہ، مدنی مشورہ، جبکہ وہ اجلاس یا میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ مدنی مشورہ آپس میں جو کیا ہم نے، میں نے اس سے مشورہ لیا، میں نے اس کو مشورہ دیا، یہ تو اس میں لفظ مدنی بولنے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ ہماری اصطلاح وہ ہے، میٹنگ اور اجلاس کی جگہ ہم مدنی مشورہ بولتے ہیں۔ اسی طرح نگرانی شورا کی بارگاہ میں جو ماہانہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، یہ بارگاہ کو بھی ذرا ہٹانا پڑے گا۔ یہ داڑھی منڈے کی بارگاہ ہوتی ہے، فاسق مولین کی بارگاہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ واقعی بولتا ہوں سب کی بارگاہ ہوتی ہے، یہ ہماری اصطلاح بن گئی ہے بارگاہ۔ چلو ان کیا آپ نے بارگاہ کہا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ داڑھی منڈوں کو بھی بولتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حضور عرض کیا نا، اب پھر تعظیم کس کا نام ہے؟ فرمایا آپ نے، یہ بھی تعظیم کا لفظ ہے، جیسے بات بات پہ ہم بولتے ہیں کرامت ہے اس کی۔ اسی طرح انفرادی کوشش میں ہم نئے اسلامی سے ملتے ہیں داڑھی منڈے سے، تو کھڑے ہو کے اس کو گلے لگاتے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے اس کو، تو یہ کھڑا ہونا تعظیم آئے گا اس میں؟ تعظیم کھڑے ہو کر استقبال کیا اور یوں گلے لگایا، تعظیم تو ہے یہ، تو بہت ہمارے ہاں عام ہے۔ اگر ایسا معاملہ کہ ہم اس کی تعظیم کریں نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، تو بعض تعظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، تو وہاں اجازت مل جائے گی۔ تو پھر انفرادی کوشش کرنے میں تو شر والا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں آ جائے، تو اس کو ملتے ہیں کھڑے ہو کے، تو پھر یہ پھر ماحول بولا آپ نے، مدنی ماحول میں
1200 से कुछ बढ़ ना जाए फिर लिखने वाला काम। पापा ये 1200 कब तक लिख कर दे देंगे? यही बताएंगे। नियत करता हूँ इंशाल्लाह लिख के दूँ 1200 बने चलो इंशाल्लाह। सजा माफ की आपको। जज़ाकल्लाह खैर। अपने असल और दौरे हदीस शरीफ पढ़ते हैं, अगरचे दूसरे दर्जों के मुकाबले में इस पे कम होता है, लेकिन दूसरे मुताला वगैरह करते होंगे। मदनी इल्तिजा ये है कि आप अपने अपने यहाँ जामिअतुल मदीना जहाँ जहाँ कायम है, इसके इलाके या जहाँ जो करीबी जो हलके हैं हमारे, इनमें कुछ न कुछ मदनी काम करने की आदत रखिए। ये सब मदनी काम करेंगे इंशाअल्लाह। नियत तो करें। इन्हें अब तक नहीं करते थे, अब करेंगे। एक तादाद ने तो हाथ उठाया कि ये हैं बाबा मदनी पहले से काम नहीं, किसमें जिम्मेदारान भी होंगे, अच्छी सत्ता होगी जिनके पास जिम्मेदारी की भी, ये काबीना भी शायद होंगी बाजों के पास। बाज नहीं करते होंगे काम, बाज जिम्मेदारी पर रहते हुए काम नहीं करते होंगे, बाज जिम्मेदारी न होने के बावजूद मदनी काम करते होंगे। इस तरह क्या होता है, तो नसीब अपने अपने। तो जिम्मेदारी वाले को तो ज्यादा काम करना चाहिए जाहिर, और जिनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको भी काम करना चाहिए। असल मकसूद रिजाए इलाही हो। अब अमील सुन्नत से कुछ सवाल जवाब कर लें। पापा पहले एक मदनी वर्जिश करवा दी जाए। अच्छा यूँ है, जी पापा। किस किस को नींद चढ़ी है? माशाअल्लाह। एंड ये भी है ना, सच बोलने पर उतर आए ना, तो खड़े होकर करें या बैठे बैठे करें? खड़े होकर, नींद जल्दी उड़ेगी शायद। पापा आप जैसा फरमाए हम करेंगे। खड़े होकर 12 मरतबा करना है। मरहबा मीठा मदीना, 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 मरहबा मीठा मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पापा ये दर्जे में भी कर सकते हैं? अगर उस्ताद साहब करवाते हैं तो नींद वाकई तलबा को हो रही है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तालीम में, बल्कि तालीम का नुकसान दूर करने के लिए तो करवा रहे हैं, इसमें तो कोई हरज नहीं है। नींद आ जाना बैठे बैठे, अब इसमें क्या सजा, बेचारे का कसूर क्या कहेंगे हम, बेकाबू होती है नींद, वल्लाहु अलम। इसमें सजा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसूर की बात ये है कि उसने रात आराम नहीं किया बाबा, रात ये मोबाइल फोन पे लगे रहे, उस पे लगे रहे, इस पे लगे रहे, या कुछ मुतहक्कक हो हाँ, अगर- उज़र हो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब रात भर जागे या रात का अक्सर हिस्सा जागे और फजर से थोड़ी देर पहले सोए, अब दर्जे में आकर ये सो रहे हैं, तो अब ये तो इनका कसूर कहलाएगा नहीं कहलाएगा बाबा? इस सूरत में तो कसूर होना समझ में आता है, जबकि बिला जरूरत, यानी कि जिसका ताल्लुक तालीम से या कोई उज्र से ना था, सही उज्र से, और वो जागा है। बाज़ वक़्त सही उज्र से भी जागता है, घर में कोई बीमार हो गया या कुछ इसमें कोई भागदौड़ करनी पड़ी। बाबा मैं ही पहला सवाल आपसे कर लेता हूँ कि मुहतात फिद्दीन से मुराद क्या होती है, और मुहतात फिद्दीन का जज्बा पाने के लिए हमें क्या अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा? मुहतात फिद्दीन, इसके माना है दीन के मामले में मुहतात, एहतियात बरतने वाला। मुहतात फिद्दीन तो चले गए मज़ारों में, ऐसा लगता है, या है तो मतलब अकल कलील। अब बेबाकी का दौर बहुत है, और बस क्या अर्ज करूँ, शायद इसमें समझते होंगे आप भी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुहतात फिद्दीन होगा ना, वो तो पहले तोलेगा बाद में बोलेगा। इधर तो मतलब गुस्सा दिमाग में भरा होता है, और अगर कुछ पूछा गया और नहीं मालूम तो फौरन नफ्स गालिब आता है कि तू मना करेगा तो तेरा तो नाम है, कैसे कैसे कि मुझे नहीं मालूम। लोग बोले इतने बड़े नहीं आता, तो फिर अब वो इधर की उधर की जोड़कर कड़ियाँ मिलाकर जवाब जो शरई मसाइल में वो पेश कर देगा। अब ये ज़रा मुहतात फिद्दीन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो एक इतना बड़ा मसला नहीं है कि मुहतात फिद्दीन, दीन में मुहतात। तो अब ये कि ज़बान में भी एहतियात करे, आँखों में भी एहतियात करे, देखने में, खाने में भी एहतियात करे, पीने में भी एहतियात करे। एहतियात जहाँ जहाँ दीनी मामलात हैं वहाँ एहतियात करे। तो मुसलमान का तो हर काम दीन के दायरे में होता है, हम तो उसके गुलाम हैं जो शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस काम में सवाब न हो वो काम करते ही नहीं थे। हर काम
में सवाब मिलना चाहिए। तो हकीकत में यूँ समझो कि हम मोहतात फिद्दीन उस वक्त बनेंगे जब हम सही मानों में सवाब के हरीस बन जाए, सिर्फ वो काम करें जिसमें सवाब मिले, वरना खामोश हो जाए, छोड़ दें वो काम। हमसे ये हो नहीं सकता, बहुत ही कमज़ोर है। तो कम अज़ कम है कि दीन के मामले में इसको तो लगाम दें। इतनी बेबाकी के साथ बाज़ औक़ात खिताब भी हो रहा होता है, बयान भी हो रहा होता है, उसमें बेबाकी होती है, बेएहतियाती के अल्फाज होते हैं, बाज़ औक़ात झूठ भी होते हैं। जैसे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जुमला खैर ये झूठ तो इसको नहीं कहेंगे। अब ये क्या, अब या तो एक कोई मशहूर और मारूफ शख्सियत हो, बहुत बड़ी इल्मी उसकी हैसियत, और कोई कहता है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ, तो चलो समझ में। अब मेरे जैसा कोई छोटा आदमी ये कहेगा मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, तो अब क्या जिम्मेदारी है। खैर, या तो यूं इसको ले लेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या जो इसको नाम दिया जाए। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, अब ये जुमला जो है ना, ये यानी कि इसका स्कैनिंग इसकी होनी चाहिए। अगर वाकई दुख है तब तो कहने में हरज नहीं था, लेकिन आमतौर पे ये कैफियत होती नहीं है। अब अगर दुख की कैफियत थी तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर दुख नहीं होता, बल्कि एक अंदरूनी खुशी होती है इसमें। जब कोई मद्दे मुकाबिल गिरफ्त में आता है ना, तो इसमें ज़रा अपने फ़न का मुजाहरा करने को जी चाहता है। मैंने इसको ऐसी सुनाई खरी खरी, क्या याद करेगा। अब फिर ये कह रहा कि बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो किसी ने कहा तो हम उस पर झूठ का इल्जाम ना लगाएं, क्योंकि अब हो सकता है कि वाकई उसको बेचारे को अफसोस हुआ हो, वो कह रहे हैं। हम जब बोले, अगर बोले, हम कम से कम अपने दिल पर तो गौर कर लेंगे। दिल क्या कह रहा है, खुशी तो महसूस नहीं कर रहा कि ये बड़ा बुरा फंसा ही। तो यहाँ दुख की कैफियत नहीं है, अफसोस की कैफियत नहीं है, बल्कि खुशी की कैफियत अगर है तो इसका इजहार तो ज़ाहिर बंदा कर नहीं सकता, अल्फाज में तो नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये कि और भी कई जुमले इस तरह हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, ये तो खैर बात बात में बोलते हैं, आसानी, ये बात बात में बोलते हैं कि वो आपको बासानी मिल जाएगा, भले जोड़े घिस जाए अपने, बासानी मिल जाएगा। तो बासानी बोलते किसको यार, बासानी मिल जाएगा। वो तो उम्मीद करता हूँ, तो वो तो एक चुटकुला बनाता मेरे साथ कि एक ईसाई भाई, जिसको मुझे पता था कि इसने ये काम करे, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो तो दूसरे जो ईसाई भाई थे, जो हमारी गुफ्तगू हुई, तो उनका भी पता था कि इनको कोई उम्मीद नहीं होगी, तजर्बा में था कि ये काम जल्दी नहीं करते वो ईसाई भाई। तो इन्होंने शायद फोन पर या किसी उम्मीद है कि वो काम आपने कर लिया होगा। मैंने से पूछा कि आपको उम्मीद है, जबकि पता है कि वो सुस्ते उसने नहीं किया होगा, उम्मीद है आपको। अब थोड़ा हाथ पैर मारा, फिर हथियार डाल दिए। जब उम्मीद नहीं है तो फिर जुमला क्यों बोला उम्मीद है। तो ये भी असल जबान पे हमारे चढ़ा हुआ है, बात बात पे बोलते हैं उम्मीद है आपने मुताला कर लिया होगा, उस्ताद भी ऐलान करता होगा उम्मीद है आप सबने सबक याद कर लिया होगा। अब ये अपने आप से पूछे कि आपको उम्मीद है कि सबने सबक याद कर लिया होगा। तो उम्मीद की जगह मैं ये कोशिश करता हूँ, ये अल्फाज बोलने की, अल्लाह करे आप सबने सबक याद कर लिया हो, अल्लाह करे कि आपने वो काम कर लिया हो, ये जुमला बोलता हूँ। तो इसमें पकड़ की कोई बाज़ार गुंजाइश नहीं है। अल्लाह करे तो एक दुआइया जुमला है। इस तरह के लफ्ज जो है ना पापा, ये हमारे जबान पर है ना, और अदायगी के वक्त इनके हो सकता है कि मायना पर हमारी नजर ना हो, और ये आदतन हमारी जबान से निकल रहे हो, तो इस पर कोई गिरफ्त? अब तवज्जो ही नहीं है और जुमला निकल गया, तो अब इस पर क्या गिरफ्त होगी, माना पर भी नजर नहीं है। लेकिन ये कि फिर मोहतात फिद्दीन बनेंगे कैसे। हमारी मतलब बेहतियातियों का तो सच्ची बात है
کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تو بولنا نہیں آتا. خود اپنی بات کا میں احتساب کبھی کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو یوں ہر ایک غور کرے کہ آپ سمجھو کہ 5 منٹ گفتگو کریں. اگر آپ حساس ہوئے تو خود ہی حساس نہیں ہوئے تو سمجھ نہیں پڑے گی, یا کوئی حساس ہو اس کو دے دیں 5 منٹ کی بات چیت یا آپس کی گفتگو کہ اس کی اسکیننگ کریں آپ کہ اس میں کتنے جھوٹ, کتنے مبالغے, ناجائز مبالغے, کتنی غیبتیں, کتنی تہمتیں, کتنی بدگمانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نکال دیں. ایون دینی گفتگو میں بھی بعض اوقات اس طرح کے جراثیم ہمارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہماری زبان کی بے احتیاطی, ہمارے ذہن کی بے احتیاطی, اور پھر بھی ہم محتاط فی الدین تو میں کہا مزارت میں تشریف فرما ہو گئے. اب ہوں گے تو غاروں میں چھپے ہوں گے. تو یہ ایک مبالغہ ہے کہ یعنی محتاط فی الدین جو ہے یہ بہت کم رہ گئے ہیں. بعضوں کو یوں ہوگا کہ میں بڑا احتیاط کرتا ہوں, بہت محتاط ہوں, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اب یہ دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے مرحبا, کہنا بالکل درست ہے کہ اگلے کی اس سے بہت دلجوئی ہوگی. خوشی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی میں فرق کریں گے. جی ہاں. تو اب یہ کہ یہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ نے کہا تو بالکل اچھی بات ہے, اچھی نیت سے کہیں گے کہ اس کی دلجوئی ہوگی اس جملے سے تو اس کا بھی ثواب پائیں گے. ورنہ یہ کہ اگر دل میں یوں کہ یار یہ کاٹا پڑا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اب بتائیے پھر جھوٹ کس جانور کا نام ہے؟ جھوٹ ہے خلاف واقع بات کا نام. یعنی اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں سمجھے کہ سچ کا الٹ جھوٹ ہے. اب سچ یہ ہے کہ اس کے آنے سے بوریت ہوئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی. خالی ویسے ہی اگر بھلے پرتپاک طریقے پر ملنا تو اچھی بات ہے, بوریت ہو رہی ہے تب بھی پرتپاک انداز میں ملا تو یہ گناہ نہیں ہے. اچھا طریقہ یہ کہ اپنے نفس کو چلو مار رہا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں لگ رہا, پھر بھی اچھے طریقے سے اس سے مل رہا, لیکن اس کو لگام ضروری ہے. خوشی ہوئی تو خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی بولے, ورنہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اب جیسے عام طور پہ تعزیت پر بھی یہ بولا جاتا ہے, یعنی تعزیت کے لیے جو لوگ آتے ہیں بڑا افسوس ہوا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑا صدمہ ہوا. حالانکہ نہ دکھ ہوا ہوتا ہے نہ صدمہ ہوا ہوتا ہے. عام طور پہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو آدمی نہ بولے, دعا کر دے, تسلی دے دے اس کو, صبر کی تلقین کر دے. یہ کہے کو بولے کہ مجھے دکھ ہوا جبکہ نہیں ہوا, ہوا تو بولنے میں رج نہیں ہے. دکھ ہوا تو دکھ بول دے, بڑا دکھ ہوا تو بڑا دکھ بول دے. اس طرح بیمار شدید بیمار ہے, بخار میں تپ رہا ہے, پتہ چلا اس 99 درجے بخار تھا جو نارمل کا بالکل پڑوسی ہے. شدید حالت خراب ہے, شدید بیمار ہو گیا, معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ تھکن بہت لگی تھی, تو سو کر فریش ہو گیا, اٹھا ہٹ جاؤ حضرت کی طبیعت ناساز ہے. یہ تو میں نے اپنے لیے بڑے نعرے سنے اسی دور میں جب بیانات کرتا تھا نا, میں کبھی کبھی بولتا تھا یار کیوں بولتے ہو میری طبیعت ناساز ہے. کہاں ہے طبیعت ناساز؟ خالی ہوشیاری بس, بولنے کی خاطر بولنا. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ دھوکہ پھر اور کس کو بولتے ہیں, لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ بولنا ضروری تو نہیں کہ طبیعت ناساز ہے, حضرت بڑے تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ بعض اوقات بڑے تھکے ہوئے نہیں ہوتے. اب 2 گھنٹے بیان کیا تو تھوڑی بہت تو تھکن آدمی کو لگتی ہے, لیکن بعضوں میں اتنا مطلب پاورس ہوتے ہیں کہ وہ نہیں تھکتے, گھنٹوں بولتے نہیں تھکتے. تو یہ کہ زبان کی بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ بھی چاہیں تو مثالیں دے سکتے ہیں مجھے, آپ مثالیں بولیں تو اس پر اپنے غور کر لیں گے کہ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے. باپا ایک لفظ ہے ایمرجنسی, یہ کس موقع پہ بولا جائے؟ گھر میں فوتگی ہو تو ہی ایمرجنسی ہے, یا گھر وہ بڑے بھائی کے سر میں درد ہوا ہے تو ساسا مجھے چھٹی دے دیں گھر ایمرجنسی ہو گئی ہے؟
یہ کہ ایمرجنسی تو دونوں ہی کے لیے چل تو جائے گا کہ کوئی گھر کا فرد سخت بیمار ہو گیا ہاسپٹل لے جایا گیا یہ بھی ایمرجنسی ہے، اور اگر کسی کی وفات ہو گئی تو بھی ایمرجنسی. ہمارے مدنی ماحول میں یہ سنا ہے ایمرجنسی کا، عوام میں نہیں ایمرجنسی ہے. کسی کی وفات ہوگی تو کلیئر بولتے ہیں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. اہم کام اہم ہے تو اہم کام، غیر اہم یا نارمل ہے تو کام پڑ گیا تھا، اہم کام پڑ گیا، یہ اس کو مزید موقت کرے گا نا. جو مطلب اگر درست ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مبالغہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں یا مصروفیت رہتی ہے، یہ بولنا کیسا؟ سانس لینا بھی تو مصروفیت ہے. بہت مصروف ہوں، آپ کا کام میں نہیں کر سکا، مصروفیت بہت تھی میری. اب اگر واقعی مصروفیت سبب تھی تو درست ہے، سستی کار فرما تھی تو جھوٹ ہے. یہ اگر ہم تو حسن ظن رکھیں گے سامنے والے کے بارے میں اور ثواب کمائیں گے، بولنے والا اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس نے کیا نیت ہے. ناظم اور استاد صاحب حسن زن رکھ کے چھٹیاں دیتے رہیں گے، یار یہ کہہ رہے تو ہوگا. اب ناظم صاحب جس کو چھٹی دینی ہے طالب علم کو، اور آپ نے ایمرجنسی کو بھی رکھا اور کافی چیزیں رکھی نا آپ نے. اب طالب علم اگر کوئی ایسا کہتا ہے، کیونکہ طلباء کرام ہیں اور ہمارے مجلس بھی یہاں موجود ہے، تو اب وہی ایمرجنسی تو کہیں گے کیا ایمرجنسی؟ باپا نے فرمایا کہ ایمرجنسی ہوتی ہے. ایمرجنسی تو وہ نا کہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اب یہاں ہاسپٹل بھی کیا وہ ہمدردی بڑھانے کے لیے، کلینک اور ہاسپٹل کا فرق بھی نہیں کرتے. تو ہاسپٹل گیا تھا میں، ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا تو پتا چلا کسی MBBS ڈاکٹر کی کلینک میں لے گیا تھا. اب اس کو یہ ہاسپٹل بول کر یعنی کہ اس کو ہیوی بنا رہا ہے. حالانکہ آپ نے صبر کا نام تو بہت سنا ہوگا، لیکن صبر کس کو بولتے ہیں یہ بہت کم کو پتا ہوگا. تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، صبر کا ثواب کیسے ملے یہ میں آپ کو بتاؤں. صبر کا ثواب کیسے ملے؟ مثال کے طور پر میرے سر میں اس وقت درد ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا الحمدللہ، میرے سر میں مثال کے طور پر سر میں درد ہو رہا ہے. اب میں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ کان میں کہہ دیا سہ بھائی کو یا لکھ کر دکھا دیا کہ یار وہ ذرا پین کلر فلاں ٹیبلٹ، سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ تو ضرورت ہے. ٹھیک، اچھا. اب میں نے بلا ضرورت اس کو کہا کہ یار سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اب یہ جو میں نے کیا نا یہ ہے بے صبری. تو اب کیا ہم اپنے قریبی سہ بھائی کو تو بولتے ہی ہیں یار آج تھوڑا یار پیٹ میں درد ہو گیا. اب صبر کا ثواب چلا گیا کیونکہ بلا ضرورت بولا نا، ضرورتاً 100 افراد کو بولا، بھرے مجمع میں بولا، مدنی چینل پر اعلان کیا اپنی تکلیف کا عند ضرورہ، تو حرج نہیں ہے، صبر سے خارج نہیں ہوگا. ورنہ وہ بصورت دیگر کہ بلا ضرورت بولا، یہ ہی تو شکایت ہے کہ بندے سے اس نے شکایت کی. تو یہ حکم اس کا مکروہ تنزیہی کا ہے، بندے سے شکایت کا. اور بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے تو خیر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض پایا گیا جیسے، تو پھر تو کفر ہے. لیکن یہ صورت نہیں ہوتی، بس وہ بندے سے بولتے ضرور ہیں آج تھوڑا یار طبیعت سست تھی، آج یار رات نیند نہیں آ رہی تھی. اب یہ بھی ہے تو تکلیف نا، اظہار کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اگلا کچھ دعا کرے یا دوا دے، پھر تو حرج نہیں کرے. ڈاکٹر کو بتایا یا کسی کو بھیجا کہ یار وہ ڈاکٹر کو بولنا ہو رہا ہے مجھے دوا چاہیے. تو اب کہ بے مقصد کسی ایک کو بھی بولا صبر کے ثواب سے محروم ہو گیا. بے مقصد کے تحت تو ہمارے عام طور پہ بے مقصد ہوتا ہے، ضرورت بات کرے، ورنہ گھر والوں کی بھی بیماری کا اظہار نہ کرے. میری ماں بیمار ہے تو اس کو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو جب تکلیف ہے جبھی تو دوسرے سامنے بول رہا ہے تو اس تکلیف کا اظہار نہ کرے. ہاں اس کو دعا کا کہنا ہے تو وہ اگر اس سے کہتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے دعا کرنا، یا معاذ اللہ فلاں مرض میری امی کو ہو گیا ہے آپ دعا کر لیں، ابو کو ہو گیا ہے دعا کر دیں، یا مجھے فلاں مرض ہیں آپ دعا کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اس کو بے صبری نہیں کہیں گے، اس کی اجازت ہے.
सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार